اور اس کے بعد جا کر انہوں نے ان کو شہید کر دیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا قصاص سے وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ قصاص لو گے تو میں بعد میں بیعت کروں گا، تاکہ اسٹیبلٹی پہلے ضروری ہے۔ جو بھی مسلمان گزرتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا کہتا اس کو پکڑ کے ذبح کر دیتے۔ یہ باپ کے بعد بیٹے والی ریت ہم نہیں چلنے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حنظلہ عماد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محرم الحرام اگرچہ اس کی فضیلت اور اس کے فضائل و مناقب اس کی اور بہت سے حوالے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا اہم ترین واقعہ کربلا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کو شہید کیا گیا۔ اس واقعے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت سی دو انتہائیں موجود ہیں۔ اب ایک طبقہ جو ایک انتہا کو نکلتا ہے اور بہت سے مبالغہ آرائیوں پر مبنی یہ واقعہ بیان کرتا ہے، جبکہ دوسرے طبقے میں دوسری انتہا ہے جہاں پر بھی مبالغہ آرائی موجود ہے۔ واقعہ کربلا ہوا کیوں، یہ اور اس کی تفصیل ہے کیا، یہ جاننے سے پہلے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ایسے کون سے واقعات تھے کہ جبکہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان معاہدہ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ایسے کون سے واقعات ہوئے کہ جن کی بنیاد پر یہ واقعہ کربلا ہوا، ایسے کون سے محرکات تھے کہ جن کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا شہید ہونا اس واقعے کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ تو اس سب کو جاننے کے لیے ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی محمد یوسف تیبی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ شیخ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ شیخ صاحب، واقعہ کربلا معاشرے میں ہر شخص کو پتہ ہے کہ مطلب محرم کی اصل فضیلت تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر 10 محرم کو امام حسین شہید ہوئے تھے۔ اس کی تفصیل بھی ہر کسی کو جو اس کو معلوم ہے، لیکن بہرحال معلوم ہے، لیکن اس کے محرکات پر کم بات ہوتی ہے کہ وہ وجوہات کیا تھیں۔ تو گزارش ہے کہ یہ ذرا بیان فرمائیں کہ کون کون سی ایسی وجوہات یا محرکات تھے جو واقعہ کربلا پر منتج ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ یہ بہت گہرا سوال ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا، کیونکہ روٹین میں سب مسلمان آل رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، تو یہ واقعہ کیوں ہوا، اس کی تفصیل تھوڑی سی بلکہ زیادہ لمبی ہے، کئی سالوں پر محیط ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کی جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں کہ تجھے وہ فتنوں والی حدیث یاد ہے، صحیح بخاری میں ہی۔ اچھا، تو مختصر بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان میں ایک دروازہ ہے اور بند ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے تو کیا وہ ٹوٹے گا یا کھلے گا؟ کہا ٹوٹے گا۔ تو کہنے لگے اگر ٹوٹ گیا پھر تو بند ہی نہیں ہوگا، جو دروازہ کھلتا ہے وہ تو بند ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا، بلکہ تابعین نے، استاد جی وہ ان کو پتہ تھا کہ وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہنے لگے ہاں ان کو پتہ تھا۔ تو پھر ہمیں بھی بتائیں۔ تو کہنے لگے وہ خود حضرت عمر تھے رضی اللہ عنہ، ان کا وجود فتنوں کے اور لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند دروازہ تھا۔ تو ان کے بعد پھر فتنے بہت نکلے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد آتے ہیں، تو وہ بھی داماد رسول ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اور بلکہ ذوالنورین بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں۔ فرمایا عثمان فی الجنہ، کئی بار جنت کی بشارت دی، شہادت کی بشارت دی ان کو۔ ایسے ہی ہے۔ ہوا یہ کہ یہودی جو تھے نا، عبداللہ بن سبا یہودی، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں سے لڑ کر بھی دیکھ لیا اور کوئی سمجھ نہیں آتی، ان کا کوئی حل نہیں۔ اب ان کے اندر داخل ہو کر ان کے ہی کچھ لوگوں کی ایسی فضیلتیں بیان کرو کہ اپنا جتھا الگ کر لو، پھوٹ ڈال دو، اور اس کے بعد ان سے بھڑ جاؤ، ان کو بڑھا دو، آپس میں لڑائی کروا دو آپس میں۔ تو یہ جاتا ہر شہر میں، کوفے میں جا کر کہتا ہے اور تم تو بڑے سکون میں ہو، شام تو برباد ہو گیا، وہاں جا کر یہی بات کرتا، ہر شہر میں یہی بات کرتا۔
اور پھر خط لکھتا لوگوں کو کہ اپنے گورنر کی شکایتیں کرو، حکمران کو ان کو چینج کرنا پڑتا، حالانکہ ان سے پہلے جو حضرت عمر کے بنائے ہوئے گورنر تھے وہی چل رہے تھے۔ تو نتیجہ یہ افراتفری کی شکل میں پھر ان کے، ظاہر سی بات ہے وہ جنتی آدمی ہے، ان کے کچھ سیاسی فیصلے یا کچھ ان کے حکومتی فیصلے یا ان کے کچھ شرعی ایسے مسائل جن میں شریعت ان کو اس کی اجازت دیتی تھی، ان کو اور کچھ ملا کر اس میں اپنی طرف سے بدگمانیاں اور جھوٹ، تو لوگوں کو باور کروایا کہ یہ تو بڑا غلط آدمی ہے، خدا نخواستہ معاذ اللہ۔ اور ان کے جو تھے نا وہ فیصلے، ان کو گناہ اور گناہ کو پھر کبیرہ گناہ کو پھر واجب القتل، یعنی یہاں سے خوارج کا فتنہ نکلا۔ ہاں، ایسا برین واش کیا صحابہ کرام کے بچوں کا، اور تو تھے ہی نہیں نا صحابہ کرام، بالکل صحابہ کے ہی بچے تھے، کہ وہ ان کو شہید کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو بلوائی تھے یہ زیادہ مصر وغیرہ کی طرف سے آئے تھے، اور کچھ یہاں سے مدینہ سے تھے، سب صحابہ کے بچے نہیں تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے شہادت ملے گی، اب مجھے تو پتہ ہے کہ ملے گی، اگر میں دفاع کرنے لگ جاؤں تو بھی ملے گی، بالکل، تو پھر ہوگا یہ کہ دونوں جماعتیں لڑیں گی تو زیادہ لوگ شہید ہوں گے، اور مدینہ کی پاک گلیاں اس سے آلودہ ہوں گی خون سے، ہاں، اور تو خون وہ نہ ہو مسلمانوں کہ کا۔ صرف میں ہی شہید ہوں، کیونکہ مجھے تو جانا ہے، مجھے تو بتا دیا گیا ہے، اس لیے خبردار میرا دفاع کوئی نہ کرے، میری سیکیورٹی کوئی نہ کرے، وہ یہ کہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو بھیجتے کہ جا کر دور رہنا، ان کی نظروں میں بھی نہ آنا، اور ان کی سیکیورٹی بھی کرنا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو۔ اب اندر کھاتے تو یہ کام چل رہا ہے۔ ایک وقت آیا، بہت لمبی بات ہے، انہوں نے پہلے تو ممبر و محراب پہ قبضہ کیا مسجد نبوی کے، اور اس کے بعد جا کر انہوں نے ان کو شہید کر دیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ مظلوم شہادت ہے ان کی بھی، ہاں، بڑی دلدوز ہے۔ بالکل اسی طرح ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ دور بیٹھے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما شام کے گورنر تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے تصور کروں کہ اتنے بڑے علاقے جس میں پاکستان کی شاید 20 پاکستان بنتے ہوں، اس کا امیر المومنین ہو اور اپنے گھر میں شہید ہو جائے، اور اکیلا ہی ہو جائے شہید، اور کوئی شہید ہی نہ ہو، کوئی سیکورٹی والا نہیں، کوئی دفاع والا نہیں، کوئی زخمی بھی نہ ہو، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ صحیح۔ اب یہاں سے شبہ پیدا ہو گیا ان کو، وہ کہنے لگے جی میرے رشتے میں بھائی لگتے تھے، ہمیں اس کا قصاص چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا قصاص اچھا، چاہیے۔ ادھر سے حالت یہ تھی کہ بلوائیوں نے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ خلیفہ بنو۔ اچھا، وہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 6 بندے بتائے تھے، باقی سب نے اپنا حق چھوڑ دیا تھا، بیچ میں رائد ہو گئے تھے عثمان اور علی رضی اللہ عنہما، بالکل، تو اس حساب سے بھی ان کے بعد ان کا ہی نمبر تھا، ٹھیک ہے۔ اور ادھر سے یہ دباؤ بھی ڈال رہے تھے، تو انہوں نے قبول کر لیا، سوچا کہ میں یہ ہاتھ میں لے کر اصلاح کر سکتا ہوں، اور اگر انہوں نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا تو زیادہ فساد تو ہوگا۔ پھر تو فساد ہی فساد ہے نا۔ بالکل، ایک قانون یہ ہے کہ خلیفہ بن گیا تو اب اس کے خلاف کھڑے ہونا والا باغی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ تو کام غلط ہو جائے گا۔ اگر مجھے موقع مل رہا ہے اور یہ کوئی ناحق کو موقع نہیں مل رہا، بالکل حقدار حق بھی کا ہیں، ہے، ان کا حق تھا۔ تو اس لیے یہ نا مجھے لے لینا چاہیے، لے لیا انہوں نے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں معاویہ بھائی میرے ہاتھ مضبوط کرو اور ہم ان بلوائیوں سے بدلہ لیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کے ساتھ لوگے تو میں بعد میں بیعت کروں گا۔ حضرت معاویہ حضرت علی کو کہہ رہے ہیں، بالکل، کہ آپ پہلے حضرت عثمان کے قتل کا قصاص لیں، پھر میں آپ کی بیعت کروں گا۔ یہ ان کا چپکلش چلتی رہی۔ صحابہ کے 4 حصے ہو گئے، ایک حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، کچھ نیوٹرل تھے، یعنی وہ کسی طرف نہیں تھے، یہ 3 ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب طلحہ اور زبیر یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے بیعت کر لی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، باقی لوگوں نے بھی کر لی۔ تو لوگ ان کو تانے دے رہے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہو اور امیر المومنین کے جو قاتل ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں، ان کو تانے دیتے ہیں۔ یہ ان کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ کمزور ہیں، یہ لوگ جہاں جہاں سے اٹھ کر آئے ہیں نا،
یہ بڑا مشکل کام ہے. حضرت علی چاہ رہے ہیں کہ پہلے کچھ اسٹیبلٹی ہو جائے, تھوڑی سی کوئی اسٹیبلٹی ہے, معاملات کوئی تھوڑے روٹین میں آئے, پھر ہم اپنا قصاص کی طرف جائیں. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے. بالکل, آپ جب کمزور تھے تو آپ نے اس طرح کے فیصلے کیے ہیں تاکہ اسٹیبلٹی پہلے ضروری ہے. ہاں, تو بہرحال وہ نا یہی کہ وہ کہہ رہے قصاص پہلے, وہ کہتے ہیں بیعت پہلے. تو یہ دونوں نکلے اجازت لے کر حرم, چونکہ جو پایا تخت تھا وہ کوفہ تھا. بالکل, حضرت علی کوفہ میں چلے گئے. بالکل کوفہ چلے گئے. اب یہ گئے حرمین, وہاں جا کر انہوں نے لوگوں کو جمع کیا کہ آؤ حضرت علی کا ہاتھ مضبوط کریں رضی اللہ عنہ. وہ جو کہہ رہے ہیں میرا ہاتھ کمزور ہیں تاکہ اور معاویہ مان نہیں رہے, تو چلو ہم جا کر ہاتھ مضبوط کرتے ہیں. ہاں, مسلمانوں کا خلیفہ مضبوط ہوگا تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. نہیں, بہتر کیا ہو, قصاص ہوگا. قصاص ہوگا تو امت ایک ہو جائے گی. امت ایک ہو جائے گی. یہ ہو گئے 4 گروپ. ٹھیک ہے. پہلے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ, نیوٹرل, اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہم جمیعاً, اللہ سب پر راضی ہو. تو انہوں نے وہاں سے ایک جماعت بڑی لشکر لیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے لیا کہ وہ ام المومنین ہیں. ام المومنین ہیں, اور ان کی وجہ سے کافی سارے لوگ چل پڑیں گے. کافی لوگ چل پڑیں گے. بہرحال یہ وہ بعد میں پچھتایا کرتی تھی, مجھے نہیں جانا چاہیے تھا. تو یہ لشکر آتے ہوئے دیکھ کر حضرت علی کہنے لگے کہ آپ تو میرے ساتھی ہو, تو یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کوئی پریشانی کی بات نہیں, ہم آپ کے ہاتھ مضبوط کرنے آئے ہیں, یہ آپ کے ساتھی ہیں سب. ٹھیک ہے. اب وہ جو تھے نا جن سے قصاص ہونا تھا, وہ کہنے لگے یہ تو اکٹھے ہو رہے ہیں, برباری تو ہماری بات تو ہمیں کیا جائے گا. ابھی بیٹھ کر بات ہوئی ہے اور فوری طور پر انہوں نے بندے ادھر بھی گھسا دیے, ادھر بھی گھسا دیے, اور فائرنگ شروع کر دی, حملہ شروع کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مجھے کہہ رہے تھے آپ کے ساتھی ہیں, اور یہ ہم پر حملہ بھی کر رہے ہیں. اور وہ کہنے لگے ابھی تو حضرت علی کو میں یقین تھا نہیں کروا کے آیا ہوں. ان کے سنبھلتے سنبھلتے وہ جواب شروع ہو گیا, حملے کا حملہ جواب شروع ہو گیا, تو جنگ میں بدل گیا. حضرت طلحہ بھی شہید ہو گیا, زبیر بھی شہید ہو گئے. اللہ, اس کو جنگ جمل کہتے ہیں. جنگ جمل, بالکل. اب یہی لوگ کہتے ہیں جی معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی, ان پر حملہ ہونا چاہیے. جنہوں نے جنگ جمل کروائی وہی اب چاہتے ہیں کہ جو اگر ایک اکائی بچی ہے نا تو اس کے ساتھ بھی جنگ ہو جائے. مطلب ہماری باری نہ آئے, ان کی ہی آتی, ان کی ہی آتے رہے, یہ آپس میں لڑتے رہے. بالکل. صفین کا علاقہ تھا, وہاں جا کر حملہ ہوا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے قرآن اٹھا لیا, کہنے لگے جی ہم فیصلہ چاہتے ہیں, ہم لڑنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. وہ پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ ایسے ہوگا کہ ایک آدمی آپ دیں, ایک ہم دیتے ہیں, وہ بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ قصاص کی کیا ترتیب ہوگی اور بیعت کی کیا ترتیب ہوگی. زبردست. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری دیے, اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دیے. حضرت عمر بن العاص. ٹھیک ہے. تو اب یہ انہوں نے بیٹھ کر آپس میں مشورہ کر کے طے کرنا تھا کیا ہونا چاہیے. یہ جو بلوائی تھے, یہ جو خارجی تھے, انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو پھر جمع ہو گئے, تو صلح ہوگی تو ہمارا کام بگڑ جائے گا. اب انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ انہوں نے یہ صلح کر لی ہے اور انہوں نے 2 آدمیوں کو فیصلہ دے دیا ہے, اور اللہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ, حکم اللہ کا ہونا چاہیے. تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ انہوں نے کفر کیا ہے, سمجھے نہیں, اور لہٰذا جو ان کا ساتھی ہے وہ سارے اسلام سے گئے, اور یہ جناب انہوں نے کہنا شروع کر دیا. خوارج کا فتنہ وجود میں آ گیا. تھا تو وہ جو حضرت عثمان کو شہید کیا, خوارج نہیں کیا, امیر کے خلاف خروج کیا نا. بالکل اسی طرح. اب وہ ان کا کور لے کر جینا چاہتے تھے, وہ کور بھی چھن گیا. اب ہو گئے ننگے, برہنہ ہو گئے. انہوں نے اب کیا کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کوفہ آئے اور آ کر کے تقریر کی کوفہ کی مسجد میں. تو انظار میں سر نیچے کیا ہوا تھا, ان الحکم الا للہ, ادھر سے بول رہا ان الحکم الا للہ. ان کو تقریر نہیں کرنے دے رہے, فرمانے لگے کلمۃ حق ارید بہا الباطل, کلام تو تم رب کی پڑھ رہے ہو مگر تمہارا ارادہ باطل ہے, تم مراد باطل لے رہے ہو. میں بھی رب کا ہی حکم مان رہا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا کہ یہ نکلیں گے, تم وہی ہو. لیکن جب تک تم کوئی ریڈ فیتا کراس نہیں کرو گے میں کوئی ایکشن نہیں لوں گا, ریڈ لائن نہیں کراس کرو گے. ہاں. یہ وہاں سے نکلے اور نہروان علاقے میں چلے گئے, وہاں جا کے انہوں نے بیریئر لگا دیا. جو بھی مسلمان گزرتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا کہتا, اس کو پکڑ کے ذبح کر دیتے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی اور ان کو بہت مارا.
پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی، اس کے بعد بہرحال لی، تو یہ 2 مارکے ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ہی 2 گروپ روانہ کیے تھے، ایک حضرت معاویہ کو شہید کرنے کے لیے، ایک حضرت علی کو شہید کرنے کے لیے۔ خوارج نہیں، انہوں نے بالکل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکورٹی سخت کی ہوئی تھی، وہ بچ گئے اور یہ شہید ہو گئے، حضرت علی شہید ہو گئے، یہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے فوراً بعد مسلمانوں نے حضرت حسن بن علی کو اپنا خلیفہ خلیفہ بنایا۔ مقرر کیا۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے کے بعد دیکھا کہ امت 2 ہے، تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، میں قربانی دیتا ہوں اپنے عہدے کی، امت کو ایک ہونا چاہیے۔ معاویہ بن ابی سفیان سے صلح کر لی۔ ہاں، انہوں نے پیغام بھیجا، بھائی حکومت تم لے لو اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا، اور ہمیں 2 نہیں اچھے لگتے، ایک چاہیے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے بالکل مطابق تھا۔ بالکل، آپ نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا، مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں، کافروں کے نہیں، کافروں کے نہیں، ہاں، یعنی دونوں مسلمان ہیں، دونوں مسلمان ہیں۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج آپ کبھی بھی نہیں سنو گے کہ ان کے بارے میں کوئی بیان کر رہا ہو، ان کو کوئی سیرت بیان کر رہا ہو۔ وہ خلیفہ راشد خامس ہیں، خلیفہ راشدین 4 نہیں ہیں، 5 ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خلافت النبوتی 30 سنہ، نبوت کی خلافت 30 سال چلے گی، اور جب تک ان کے 6 مہینے شامل نہ کرو 30 سال پورے نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ خلیفہ راشدین میں سے ایک ہیں، بالکل اسی طرح، اور انہوں نے امت پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ہم سب دعائیں کریں تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح لیکن ان کے اس فیصلے سے جن لوگوں نے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ وہ تو وہ بیان کریں گے جہاں کوئی آنسو گریں، کوئی پیسے نکلیں، کوئی حمایتیں ملیں، مبالغہ آرائی ہو۔ ہاں، ان کا یہ بیان کرنا کہ انہوں نے جناب حکومت چھوڑ دی اور ان کو دے دی، اس سے کوئی بھی نہیں روتا، سمجھ آئی؟ اس لیے ان کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ صحیح ہے۔ 5 تن پاک کا نام لیں گے مگر ان کو کبھی کوئی بیان نہیں کرے گا، ان کو 5 میں شمار کریں گے مگر ان کی سیرت کبھی آپ نے سنی ہو کوئی نہیں بیان کرے، بہت کم بیان ہوتی ہے، بالکل۔ اور اسی طرح ان کو حسنین کے نانا تو کہیں گے مگر وہ حسن کو ہی سب بیان کریں گے، حسین رضی اللہ عنہ کو ہی، حسن رضی اللہ عنہ کو بہت کوئی شاید ہی بیان کرے، کم بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو بہر صورت انہوں نے یہ کیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پھر حکومت سنبھالی، امت کو ایک کر لیا، اور اس کے بعد 20 سال انہوں نے گورنری کی، 20 سال حکومت کی۔ بالکل، امت کا بڑا فائدہ بھی ہوا، ان کے جو بارڈر بھی بڑے ہوئے، اور بہت کچھ کیا، بہت امت کو فائدہ دیا۔ ہم یہ بیان نہیں کرنا چاہتے کہ ان کا موقف درست تھا کہ نہیں تھا، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو بیعت کر لینی چاہیے تھی اور ان کو امیر المومنین کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے تھے، میری ذاتی رائے ہے۔ بالکل، لیکن اس بات پر ہم ان کو برا کہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت 6 مہینے لیٹ کی تھی، تو ہم نہ ان کو کسی قسم کا ہماری زبان زیب ہی نہیں دیتی، نہ ان پر کھلتی ہے کہ صحابہ کرام پر ہم اپنی زبانیں دراز کریں، بالکل بالکل، جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا، وہ اللہ پہ راضی، اللہ ان پر راضی، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارا کام یہ ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، بالکل، ہم تو یہ کہیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات قریب ہوئی تو انہوں نے مشورہ کیا ساتھیوں سے کیا کریں۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو صحابہ کرام تو بہت موجود ہیں، لیکن یہ بیٹا آپ کا آپ کے ساتھ رہا، یہ زیادہ مہارت رکھتا ہے، اور جس طرح امت 2 ہو کر ایک ہوئی ہے نا، اب کوئی عام آدمی ہوا نا تو اس سے سنبھالی نہیں جائے گی، اب انہی کو بنا دیں۔ یہ ان کے قریبی لوگوں نے کہا، قریبی لوگوں نے کہا، ہو سکتا کئی لوگوں نے کہا نہیں بنانا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے مشورہ کر کے یزید بن معاویہ کی بیعت لے لی، تو بہت زیادہ لوگوں کو برا لگا۔ ٹھیک ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ صحابہ کرام نے بیعت کر لی، ان میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بنو ہاشم سے تھے، ہاں، انہوں نے کر لی بیعت۔ بہرحال اب نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ فوت ہو گئے اور یہ باقاعدہ حکمران بن گیا یزید، تو کچھ لوگوں نے چپ اختیار کر لی، کچھ نے بیعت کر لی، اور
چند ایک تھے جنہوں نے باقاعدہ مزاحمت کا راستہ اختیار کیا. عبداللہ بن زبیر. انہوں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے, انہوں نے جا کر حرمین میں اپنی حکومت قائم کر لی اور وہاں سے یزید کے گورنروں کو نکال دیا. انہوں نے کہا جی یہ باپ کے بعد بیٹے والی ریت ہم نہیں چلنے دیں گے, وراثتی نہیں ہوگا, یہ وراثتی نہیں ہوگا, اور یہ خلافت ہے, اسلام ہے, اور جو زیادہ حقدار اس کو ملنی چاہیے, اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. دوسری جنہوں نے مزاحمت کی وہ تھے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے چونکہ ان کے والد صاحب کی حکومت زیادہ بایا تخت کوفہ تھا, تو کوفہ میں یہ زیادہ رہے, تو وہاں ان کی حمایت زیادہ تھی. تو انہوں نے خط لکھے کہ آپ آ جائیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, اور ہم بھی نہیں مانیں گے. تو انہوں نے اس بنیاد پر مزاحمت کا راستہ اختیار کیا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کوئی عقیدہ توحید یا شرک یا کوئی ایسی اسلام کے پلر کو گرانے والا اختلاف نہیں ہے. اختلاف صرف ایک سیاسی ہے, سیاسی نوعیت کا کہ اختلاف ہے. باپ کے بعد بیٹے والی ریت ہم نہیں مانتے. سمجھ آئی؟ ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی نماز چھوڑ دی ہو, یا انہوں نے کوئی روزے چھوڑ دیے ہوں, یا کوئی شرک کرنا شروع کر دیا ہو. ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام پر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے ایسے آدمی کی بیعت کر لی ہو کہ جس کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ سارا کچھ درست ہو. لیکن یہ بات درست ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کا یہ فیصلہ بہرحال جن لوگوں کو پسند نہیں آیا ان میں سے ایک میں بھی ہوں. ٹھیک ہے. سیدھی سی بات ہے. تو یہ تھے محرکات اس کے بعد انشاءاللہ ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ دل گداز واقعہ کیسے پیش آیا. نہیں, اس میں ایک چیز اور ہے, آخر میں کر دوں گا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب واقعہ کربلا سے پہلے کی بات ہے, بالکل پہلے, انہوں نے مدینہ سے مکہ کا سفر کیوں کیا تھا؟ یعنی وہ تو مدینہ میں تھے نا جب ان کو کہا گیا کہ بھئی گورنر کو بھیجا کہ بھئی حضرت حسین سے بیعت لے لیں. حضرت حسین نے بیعت دینے سے انکار کیا, اور اس کے بعد وہ مکہ کی طرف گئے. کہا جاتا ہے کہ وہ سفر حج تھا, لیکن حج بھی انہوں نے نہیں کیا. وہ کیا وجہ تھی؟ مجھے یہاں تنگ کر رہے ہیں بیعت کا, تو میں علاقہ چھوڑ کے جاؤں گا نا کہیں. تو صحیح. یعنی انہوں نے صرف اس لیے علاقہ چھوڑ دیا کہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر وہاں تھے, اور حضرت اللہ بن زبیر بھی وہاں تھے. بالکل. چلیں اس پہ انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں باقاعدہ واقعہ کربلا کو انشاءاللہ ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں. تو ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اپنے میزبان حنظلہ عماد کو, اور واقعہ کربلا کا مکمل تفصیلی واقعہ کہ کیا ہوا تھا یہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.